أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. جو ہمارا سلسلہ آج سے شروع ہوگا یہ کوئی مستقل بیان نہیں ہوگا، یہ قرآن کی تفسیر ہوگی. قرآن کی تفسیر کے لیے تو مستقل وقت چاہیے، لیکن یہ رمضان کے جو ایام ہیں اس میں جتنا بن سکے اللہ جو توفیق دے اس کے مطابق آپ کے سامنے تفسیر پیش کی جائے گی. یہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی جو چند دن تک چلے گی. پھر اس کے بعد نماز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مطالب ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ. اس مہینے کے اندر ہمیں قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرنی ہے اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں. اسی وجہ سے دنیا میں چاروں طرف آپ دیکھیں گے اس مہینے میں تفسیر اکثر مساجد میں ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں اس کا زیادہ رواج نہیں ہے، الحمدللہ یہ انتظامیہ نے اس کی طرف توجہ کی ہے. بہت اچھی اور خوش عین بات ہے کہ قرآن سے ہم جڑ جائیں. اصل چیز ہے قرآن سے جوڑنا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے اس وقت حضرت بہت نقیف اور ضعیف ہو چکے تھے. تو انگریزوں کا تسلط تھا، ملک کو آزاد کرانا تھا، مسلمانوں کو اور اسلام کو بچانا تھا. اس کے خاطر انہوں نے سارا مجاہدہ کیا. جیل کی کوٹڑی سے جب باہر نکلے ہیں لوگوں نے استقبال کیا. دارالحدیث کے اندر، دیوبند کی دارالحدیث کے اندر حضرت نے مختصر بیان دیا. اس میں بہت سارے لوگ جمع تھے، اس میں علماء بھی بہت اعلیٰ درجے کے علماء سب جمع تھے. حضرت نے کہا لوگوں جیل کی کوٹڑی کے اندر ہمیں رہ کر کے دو باتیں سمجھ میں آئی ہے. اگر امت اس پر عمل کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے گا. لوگ ایک دم سے متوجہ ہو گئے کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں. تو پھر حضرت نے کہا ایک چیز تو ہے کہ مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں. اتفاق اور اتحاد. آج تو دیکھو ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر اتنے اختلاف ہوتا ہے، ہر جگہ اپنے یہاں نے ہر جگہ یہ حال امت میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہا. اور اتفاق اور اتحاد نہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں تواضع پیدا کرو، اپنے آپ کو جھکاؤ. یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے انا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو تواضع پیدا کرو تو اختلاف ختم ہو گئے. تو حضرت نے کہا سب سے پہلے اتفاق و اتحاد پیدا کرو، اور دوسری چیز قرآن سے جوڑ جاؤ. پھر اس کے بعد حضرت نے خود جو ہے ایک مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر شروع کر دی، اور لوگوں کو اپنے شاگرد اور متعلقین کو سب کو کہا تھا کہ مسجد قرآن کی تفسیر شروع کر دو، قرآن کے حلقے لگاؤ، امت کو قرآن سے جوڑو. یہ امت قرآن سے کٹ گئی ہے. کل قیامت کے دن رسول شکایت کرے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن میں ایک آیت ہے اس جگہ پر، اس کے اندر یہی پیغام. تو خیر ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، اسی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. یہاں سب سے پہلی جو تفسیر کی جائے گی وہ سورہ فاتحہ. میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی جو تفسیر ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے سامنے آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی پوری کتاب کی کتاب اللہ کے اصل اور جڑ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں 6 قسم کے مضامین ہیں. پورے قرآن میں جتنے مضامین ہیں وہ 6 قسم کے ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. توحید کا ذکر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر توحید ہے. پھر اس کے بعد میں آپ آگے جاؤ، مالک یوم الدین، اس میں قیامت کا ذکر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں حکم ہے عبادت کا. تو یہ احکام، اس کے اندر احکام کا مضمون آ رہا ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم، اس میں رسالت ہے اور ماننے والوں کا ذکر ہے. رسالت کا اس لیے کہ ہدایت کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں. پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر نہ ماننے والوں کا تذکرہ. یہ 6 مضامین اس سورت کے اندر بیان کیے گئے. اس سورت کو جب ہم شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن ہمیں قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ چاہو. تو اس لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس حکم کی تکمیل میں پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت، اس اعوذ باللہ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہو شیطان مردود سے. دیکھو ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں، غور کرنا. اللہ کی پناہ مانگتا ہو، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہو. دیکھو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی ڈراتا ہے تو سیدھا کہا جاتا ہے، کس کی پناہ میں جاتا ہے؟ ماں کی پناہ. ماں کے گود میں بھاگتا ہے نا. تو شیطان جب ہمیں ستائے گا تو ہم کس کی پناہ میں جائیں گے؟ پناہ میں جانا یعنی حفاظت میں جانا. اللہ کی پناہ مانگتا ہو شیطان مردود سے. شیطان ہمیں ستا رہا ہے، جہنم کے راستے میں لے جا رہا ہے، اس لیے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کا. اب یہاں گڑبڑ کر دے، ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ سے مانگتا ہوں شیطان کی. تو یہ تو اتنا غلط معنی ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی پورا الٹ لیا. تو کی کہا لگے گا، سے کہا لگے گا، اس کو یاد رکھنا ہے. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یہ میں نے کہا قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر اس کا حکم ہے کہ تلاوت سے پہلے اس کو پڑھا کرو. اس لیے کہ شیطان جو ہے، اس سے بات معلوم ہے کہ قرآن کے اندر تلاوت کرتے ہیں ایک بہت عظیم عبادت ہے. اس وقت شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. جو عظیم چیز ہوتی ہے نا، اس پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا اس وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ نے کہا میں پناہ دے دوں گا تمہیں، میں اپنی حفاظت میں لے لوں. یہ ایک موقع ہے جہاں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. دوسرا موقع جب شیطان کسی اور موقع پر اگر انسان کو کچوکا لگاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو اکساتا ہے، تو اس وقت بھی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کہتا ہے یہ گناہ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی عقل کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا. شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر، اور آپ اس کو دفاع کر رہے ہیں، مشکل ہو رہا ہے. اس وقت پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود. غصہ جب بہت زیادہ آئے، یہ بھی شیطان کا ایک اثر ہوتا ہے، اور غصہ جانے کا نام نہیں لے رہا، تو اس وقت اللہ کی پناہ طلب کرو اس شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس موقع پر یہ پڑھنا.
باقی کسی اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. جیسے آپ تقریر کر رہے ہو، پہلے اعوذ باللہ پڑھو پھر تقریر شروع کرو، یا کوئی کام کر رہا ہے اور اعوذ باللہ پڑھو اور کام شروع کرو، وہاں یہ ثابت نہیں. یہ دو موقع، قرآن کی تلاوت کے موقع پر، دوسرا جب شیطان آپ کو ورغلاوے وسوسہ ڈالے اس موقع پر. دوسری چیز، دوسرا فقرہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت ہے، مستقل قرآن کی آیت. اسی وجہ سے امام صاحب جب تراویح پڑھاتے ہیں تو کسی نہ کسی سورت کے شروع میں بسم اللہ جہرن پڑھ لیتے ہیں، زور سے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ یہ قرآن ناقص نہ رہے. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بسم اللہ زور سے پڑھ لیا، تو پورے قرآن کے اندر ایک بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے. اور یہ بسم اللہ آپ کو قرآن پڑھتے وقت بھی اس کو پڑھنا ہے، کوئی کام شروع کر رہے ہیں اس وقت بھی کرنا ہے، کوئی بیان کر رہے ہیں، کوئی مذاکرہ ہو رہا ہے، مصالحت ہو رہی ہے، یا کوئی بھی دوسرا کام کر رہے ہو، کوئی اہم کام ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں گے. حدیث شریف میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، ہر محتم بشان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے. جو بھی اہم کام ہو اس کو کس سے شروع کرنا ہے؟ اللہ کے نام سے. اللہ کے نام میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ بسم اللہ کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ اللہ کے نام سے. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال، جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں بسم اللہ پڑھے بغیر جانور کو ذبح کرو تو وہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام، اس کا کھانا جائز نہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ کے نام سے ذبح کیا تو وہ جانور حلال ہو جائے. اللہ کے نام میں تاثیر کتنی زبردست ہے. اس لیے ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. آج ہماری عادت نہیں ہے. بسم اللہ ہر جگہ پر، مسجد میں داخل ہو بسم اللہ، بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کی جو مستقل دعا ہے اللہم انی اعوذ بک، اس کی جگہ پر ایک دوسری حدیث کے اندر ہے بسم اللہ. بسم اللہ شیطان اور انسان کے سطر کے درمیان میں ایک آڑ بن جاتی. بسم اللہ. پانی پیو تو بسم اللہ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، ہر کام کرو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا. اتنی زبردست بسم اللہ میں تاثیر ہے. ہمارے رشتے کے اندر ایک خاتون تھی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور اس میں انہوں نے کچھ شکایت کی کہ گھر کے کام کاج وغیرہ کے اندر مطلب تھک جاتے ہو، بچوں کو پڑھانا اور حفظ کروانا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے تو یہ کہا کہ میں نے اپنی امت کے لیے بہت کچھ سہا، میں نے بہت محنت کی، تمہیں بھی محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے. پہلے تو یہ کہا. اور پھر دوسری ہدایت یہ کی کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرو. جو بھی کام کرو بسم اللہ، کھانا پکاؤ بسم اللہ، جو بھی کام ہر کام میں بسم اللہ پڑھ لو، پھر اس کے بعد دیکھو کتنی برکت ہو. تو ہمیں بھی حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. کا زبردست ہے اس کا معنی، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اور رحمان الرحیم کی تفسیر میں بعد میں کروں گا جو سورہ فاتحہ میں آئے گی. اس کو سمجھنے کے بعد پھر آگے یہ سمجھو کہ سورہ فاتحہ مکیہ، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن میں مکیہ مدنیہ. یہ مکی سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے. اس کا کیا مطلب؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو ادوار ہیں ان میں جو اہم دور ہے وہ دو دور ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا دور اور ایک ہجرت کے بعد کا. ہجرت سے پہلے آپ پر جو قرآن اور سورت نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی سورت. چاہے یہ مکہ کے باہر نازل ہوئی ہو، لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو مکی، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی جو بھی سورت وہ مدنی سورت ہے. چاہے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہو بلکہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو، کہ آپ عمرہ کرنے آئے اور مکہ میں نازل ہوئی تو بھی اس کو مدنی کہیں گے، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد. تو ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے اس کو کہیں گے مکی سورت، اور ہجرت کے بعد جو سورت نازل ہوئی ہے وہ ہے مدنی سورت.
یہ سورہ فاتحہ مکیہ، اس سورت کے اندر جو اللہ نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیے کہ 6 مضامین۔ اس میں سب سے پہلے جو آیت شروع کی ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنا تعارف کروایا۔ پہلے تو بندوں کو سکھایا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اللہ جہانوں کا رب ہے، پھر اللہ کی صفات لائے رب کی، پھر صفات لائے رحمان کی، پھر صفات لائے رحیم کی، پھر ایک صفت لائے مالک یوم الدین۔ یہ صفات کیوں لائے ہیں اور ان صفات کا کیا مطلب ہے، اللہ کون ہے اور رب کسے کہتے ہیں، رحمان اور رحیم کون ہے، یہ پوری تفصیل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ ابھی تو جو چیزیں ہمارے سامنے آئی اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو محفوظ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔